ذیشان کے دہشت گردوں سے روابط ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے ہیں۔ ذیشان کے زیر استعمال گاڑی بھی دہشت گردوں کی ملکیت ہونے کا اعتراف۔ سانحہ ساہیوال میں مارے جانے والے ذیشان سے متعلق تہلکہ خیز تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ذیشان اور دہشت گردوں کے درمیان قائم روابط کے انکشافات سے بھرپور اور ناقابل تردید شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں۔ ساہیوال واقعے میں استعمال کی جانے والی گاڑی فیصل آباد میں مارے جانے والے دہشت گرد عدیل حفیظ کی ملکیت بتائی جاتی ہے۔ ذیشان کے فون سے فیصل آباد میں مارے گئے دہشت گرد عثمان کے ساتھ سیلفی بھی حاصل کر لی گئی۔ ذیشان نے فدائی بننے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ جس گاڑی میں ذیشان اور خلیل کو دیگر افراد سمیت فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، وہ گاڑی دہشت گرد عدیل حفیظ نے آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے 9 مئی 2018 کو خریدی تھی۔ گاڑی ثاقب محمد نامی شخص سے 6,80,000 روپے میں خریدی گئی تھی۔ تاہم 15 جنوری کو سی ٹی جی کی ایک کارروائی کے دوران عدیل حفیظ فیصل آباد میں مارا گیا تھا۔ گاڑی کچھ عرصے سے سانحہ ساہیوال میں ہلاک ہونے والے ذیشان جاوید کے استعمال میں تھی، جبکہ ذیشان کی دہشت گردوں سے دو گھنٹے طویل ٹیلی فونک گفتگو کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات کے دوران معلوم ہوا کہ ذیشان نے دہشت گردوں سے کی گئی گفتگو میں فدائی بننے کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ذیشان کے حوالے سے حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب فیصل آباد میں 2 دہشت گردوں عثمان اور عدیل کو مارا گیا۔ دونوں ملزمان فیصل آباد میں ایک حساس ادارے کے آفیسر کو اغوا کرنے اور دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنے گئے تھے۔ ان دونوں کو ساہیوال میں ذیشان جاوید نے سلور رنگ کی ہونڈا سٹی کار پہنچائی تھی اور یہ ساہیوال سے گاڑی کو لے کر فیصل آباد آئے تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد جب گاڑی اور ان کے موبائل فون کے حوالے سے تحقیقات کی گئیں تو اس وقت علم ہوا کہ یہ گاڑی لاہور سے نکلی تھی۔ جب اس کی سیف سٹی کیمروں سے فوٹیج دیکھی گئی تو اس گاڑی میں ایک مرتبہ ذیشان جاوید کو، اس کے بعد کئی مرتبہ اس گاڑی کے ساتھ ذیشان جاوید کی گاڑی بھی دیکھی گئی، جس پر اہم اداروں نے ذیشان جاوید کی نگرانی شروع کر دی تو انہیں علم ہوا کہ 2 مزید دہشت گردوں نے لاہور میں قیام کیا ہے اور نشتر کالونی کے گھر میں بھی ان کو قیام کروایا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اداروں کے پاس یہ مصدقہ انفارمیشن تھی کہ ذیشان 2 دہشت گردوں کو لے کر جنوبی پنجاب جائے گا اور ان دہشت گردوں نے خود کچھ جیکٹس پہنی ہوں گی۔ اس اطلاع پر ذیشان کی گاڑی کا نمبر سیف سٹی کو دے کر اس پر الرٹ لگا دیا گیا تھا، لیکن ذیشان دہشت گردوں کی بجائے خلیل کی فیملی کو لے کر بورے والا روانہ ہوا تھا۔ بورے والا سے ذیشان نے جنوبی پنجاب جانا تھا، جہاں انتہائی مطلوب شخص کے ساتھ اس کی ملاقات تھی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات پنجاب حکومت آج جاری کر دے گی۔ دوسری جانب گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت سانحہ ساہیوال پر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے جائزے کے لیے منعقد اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جے آئی ٹی تشکیل دی۔ جے آئی ٹی نے 72 گھنٹوں میں اپنی تحقیقات مکمل کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے کبھی بھی صوبے کی تاریخ میں 72 گھنٹے میں کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم پرعزم ہیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق خلیل کے خاندان کے قتل کا ذمہ دار سی ٹی جی افسران کو ٹھہرایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ذیشان اور اس کے زیر استعمال گاڑی سے متعلق کل میڈیا کو مکمل بریفنگ دی جائے گی۔ اسی طرح ذیشان سے متعلق مزید حقائق کو سامنے لانے کے لیے جے آئی ٹی سربراہ نے مہلت مانگی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میری درخواست ہے کہ معلومات اکٹھی کی جائیں اور گاڑی کا پتہ کیا جائے وہ دہشت گردوں کے استعمال میں تھی یا نہیں۔ وزیر قانون پنجاب نے بتایا کہ واقعے میں ملوث ایس ایس پی، ڈی ایس پی اور ملوث افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈی آئی جی ساہیوال کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی کو معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ فائرنگ کے ذمہ داران 5 اہلکاروں کو چالان کر کے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن 100% ٹھیک تھا، تاہم بے گناہوں کو قتل کرنے کے جرم میں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔